پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ان سے طریقہ پوچھ کر عمرہ کی تیاری کی، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے چلے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، یعنی سفر کرنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچ گئے تو مکہ شہر کے بالکل درمیان میں وسط میں پہنچ کر انہوں نے تلبیح پڑھنا شروع کی۔ تلبیح کیا ہے؟ دراصل اللہ کے بندے جب اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، اللہ پاک کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو وہ یہ کلام پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کلام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی دربار میں حاضر ہو کر اپنے مالک کو یہ بتائے کہ یا اللہ پاک، میں حاضر ہوں، یعنی آپ کے حکم پر، آپ کی دی ہوئی توفیق سے میں آپ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ اس طرح جب انہوں نے تلبیح پڑھنا شروع کی تو اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے، جو دین اسلام پر نہیں آئے تھے، انہیں غیظ و غضب چڑھنے لگ گیا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز۔ انہوں نے اپنی تلواریں نکالی، تیر وغیرہ نکالے، اور وہ اس آواز کا پیچھا کرنے لگے غیظ و غضب کے اندر کہ یہ بندہ جہاں ملے اس کو مار دیں گے ہم۔ اب وہ بھاگتے ہوئے انہیں حضرت ثمامہ نظر آ گئے تو وہ ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ جب ایک شخص نے، ایک نوجوان تھا، اس نے تیر پکڑا اور تیر کے ذریعے انہیں نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، تو باقیوں نے روکا، بھائی تیرا برا ہو، رک جا، پتہ ہے یہ کون بندہ ہے؟ یہ ثمامہ ہے، ثمامہ بن اسال، یمامہ کا بادشاہ۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ یمامہ جو علاقہ تھا، وہاں سے مکہ والوں کو اس وقت جو اناج تھا سپلائی ہوتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ رک جا، اگر اس سے کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہمارا جو اناج آ رہا ہے یمامہ سے وہ تو رک جائے گا، پھر ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ حضرت ثمامہ بن اسال ہے تو انہوں نے اپنی تلواریں بالکل نیام میں واپس ڈالی اور پھر چل کے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ثمامہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم دین سے پھر گئے ہو؟ حضرت ثمامہ نے آگے سے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں دین سے نہیں پھرا، بلکہ میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لیا ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں ڈرے، بلکہ ان کے اوپر تو ایسی کیفیت تھی کہ جیسے کان پر جوں بھی نہ رینگی ہو، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تلواریں لے کر بھاگ گئے، لیکن جسے پھر اللہ پاک دین اسلام کی دولت سے نواز دیں، اسے کہاں ڈر لگتا ہے؟ بلکہ انہوں نے وہیں پر انہیں چیلنج کیا کہ جب میں اب واپس یمامہ جاؤں گا تو تمہارا گیہوں کا، یہ جو اناج کا جو سلسلہ بالکل بند کر دوں گا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر انہوں نے بات کی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ تب تک ایک دانہ بھی اناج کا تمہیں نہیں ملے گا جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرو۔ پھر یوں ہی ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنا عمرہ ادا کیا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح پیارے آقا نے انہیں سمجھایا تھا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بتوں کی نہیں، اللہ پاک کے نام کی قربانی پیش کی، اور پھر وہ وہاں سے چلے اور اپنے علاقے یمامہ پہنچے۔ اچھا، یمامہ پہنچتے ہی انہوں نے یہ آرڈر دے دیے کہ کوئی بھی اناج جو ہے اب کسی قسم کا غلہ مکہ نہیں جائے گا، مکہ کی سپلائی جاتے ہی روک دی۔ اب مکہ والوں کو تو سمجھیں کہ جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ڈیزرٹ کی کنڈیشن میں پھر خوراک نہ ہو تو کیا، وہاں غلے کی کمی ہو گئی، اور جب آپ کو پتہ ہے غلے کی کمی ہو جائے تو وہ ریٹ اس کے بڑھ جاتے ہیں، انفلیشن، پرائس ہائیک ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو خطرناک حد تک کام چلا گیا ہے کہ اب تو ہمارے بچوں کے مرنے کا سسٹم شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب خوراک نہیں ملے گی تو ظاہر ہے پھر موت نظر آتی ہے نا۔ تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ اب اس خط میں کیا لکھا؟ اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور صلہ رحمی کو ہی پسند کرتے ہیں، لیکن اب جو ہمارے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے جو والد ہیں انہیں آپ نے تلواروں سے قتل کر دیا، اور ہمارے بچوں کا آپ بھوکا مروا رہے ہیں۔ اور پھر اینڈ میں یہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ثمامہ سے اگر ہو سکے تو آپ ثمامہ سے کہہ دیں کہ وہ ہمارا اناج جو ہے وہ دوبارہ جاری کر دے۔ پھر پیارے آقا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط حضرت ثمامہ بن اسال کو لکھوایا اور بھیجا، کہ جس میں یہ تھا کہ حکم تھا کہ ان کا جو غلہ ہے وہ دوبارہ سے جاری کر دیا جائے۔ حضرت ثمامہ نے دوبارہ سے وہ غلہ جاری کر دیا اس طرح۔ اچھا، پھر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر پوری پابندی سے چلتے رہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں، اور پیارے آقا جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد بھی حضرت ثمامہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے۔ ایون کہ یہ بنو حنفیہ کا ہی ہے علاقہ جہاں پر یہ تھے، بنو حنفیہ قبیلہ تھا، تو یہیں پر ایک غدار، ایک لانتی
کھڑا ہوا تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب کے نام سے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، بڑا ہی مشکل تھا مسلمانوں کے لیے اسے فیس کرنا، کیونکہ اس شخص کے ساتھ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو اس شخص کے خلاف بھی حضرت ثمامہ بن اسال نے بڑی اچھے طریقے سے آواز اٹھائی اور لوگوں کو جھنجھوڑا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف جہاد کی جد و جہد بھی کی۔ پیارے مسلمانوں دیکھیں، یہ ہے اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایت، اور اس میں حکمت عملی دیکھیں کہ پیارے آقا نے کس طرح کس محبت سے اس شخص سے بھی ڈیلنگ کی، اس شخص سے بھی محبت کا معاملہ فرمایا کہ جس شخص نے پیارے آقا کے اصحاب کو قتل کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ نہیں پتا تو آپ اسی کی پہلی قسط بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل واقعہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت ثمامہ بن اسال نے جب دین اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کی کنڈیشن کیا تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے پیار اور اتنی محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برتاؤ کیا، پھر ان کے گناہوں کے معاف ہونے کی انہیں خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی، کہ وہ ایسے مسلمان بنے کہ جنہوں نے ایسے صحابی بنے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت سی جد و جہد کی اور بہت ہی زبردست قسم کی کوشش کی۔ بس اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت دے دیں اور توفیق دے دیں کہ ہم بھی دین اسلام پر چلیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہ بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے کہ اس دین اسلام کے پیچھے کتنے مبارک لوگوں کا خون ہے، کتنے لوگوں نے اپنا خون قربان کیا ہے، کتنے ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنی اولادیں یتیم ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قدر کرنے کی، دین اسلام پر عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔